فجر کے 2 فرض بن گئے. تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی. نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے. کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا. آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی. وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی. نماز سے بڑی نقطہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کوئی نہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے. اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز. اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے. ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے. تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے. حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے. پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. 100 سال کے بعد اٹھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں، تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے. تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی. سمجھ آئی ہے بات؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے. انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے. مغرب کا وقت تھا. جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی. بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر. خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا. پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی. اب جو پہلا نقطہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں. تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المومنین ہے، جو معراج المومنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی. 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے. نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی. یہ اس کی عبادت ہے. تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جن کو؟ نبیوں کو. اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز بندگانہ بنے. اسی طرح حج کیا ہے؟ حج مناسک کے حج سارے کے سارے
نبیوں کی یادگاریں ہیں، سب مناسک حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں، یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن ہے۔ مناسک حج میں اچھا بڑا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون پاک طیب طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز؟ یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے۔ کل حدیث کی کتب اور کل تفاصیل اٹھا کے دیکھیے، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے۔ حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی السنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھیے، امام طبری کی تاریخ طبری دیکھیے، جامع البیان دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی حضرت مجاہد، ان کی تفسیر دیکھیے، امام سیوطی کی الدر المنصور دیکھیے، امام اسقلانی کی فتح الباری دیکھیے، جو کتاب اٹھا کے دیکھیں۔ بتانا چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے، اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے، اور وہ پکار آپ نہیں سنتے، جواب دیتے، تو گویا یہ بھی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا، علامہ آلوسی نے بیان کیا،
امام ابن عبد البر نے